کہ رکھ دیا ہم نے طاق پر کبھی دیکھا نہیں کبھی کھولا نہیں، رکھ دیا ہم نے طاق پر کبھی کھولا نہیں کبھی دیکھا نہیں، کر لی غیروں نے ترقی پڑھ کے اس قرآن سے ایمان سے، کر لی غیروں نے ترقی پڑھ کے اس قرآن سے ایمان سے۔ حضرت کا حکم ہو رہا ہے کہ خطیب کو بلوا دیا جائے، ہے کہ نہیں؟ ہاں، خطیب با کمال حضرت علامہ مولانا محمد جاوید حسن امجدی پورنیہ حضرات، ان کی تقریر سماعت کر لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آوازیں وہاں سے بند ہے، دیکھیے۔ حاضرین بزم، معزز علماء کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ بہت آسان ہے ہندو ہو کے ہندو کی بات کرنا، توجہ چاہوں گا علماء کرام، بہت آسان ہے ہندو ہو کے ہندو کی بات کرنا، بہت آسان ہے مسلمان ہو کے مسلمان کی بات کرنا، بہت آسان ہے مولانا ہو کے قرآن اور حدیث کی بات کرنا، بہت آسان ہے پنڈت ہو کے گیتا اور رامائن کی بات کرنا، مگر بہت مشکل کام ہے انسانیت کی بات کرنا، آدمیت کی بات کرنا، اخلاقیت کی بات کرنا، کومن پڑوسی ہونے کی بات کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان والوں میں سب سے اچھا ایمان اس شخص کا ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوتے ہیں، جس کے کردار سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا کیا ہے معاملہ، کیا ہے ہمارا معاملہ؟ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ اور سے سنیے گا بھائی، ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے۔ آج ہم نبی کو مانتے ہیں مگر نبی کی نہیں مانتے۔ آج ہم کتابوں کو مانتے ہیں کتابوں کی نہیں مانتے۔ اس لیے میں آج اس عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے بینر تلے جاوید حسن امجدی کہنا چاہتا ہے کہ آج جب تک ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی نہیں مانیں گے، ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی کی نہیں مانیں گے، تب تک ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے ہیں۔ کس نے بتایا کہ قرآن صرف نماز روزے کا پیغام دیتا ہے؟ نہیں، قرآن نماز کے ساتھ ساتھ، اسلام کے ساتھ ساتھ، قرآن سائنس، ٹیکنالوجی، اسٹرولوجی، اسٹرونومی، فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی، ان تمام چیزوں پر غور کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے زمین آسمان کی چینجنگ میں نشانی ہے، فزکس میں دیکھ اس میں کس کا مطالعہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آسمان کے ستاروں کو دیکھ۔ آج ایک کالج کے لڑکے سے پوچھا جائے کہ سائنسداں کس میٹر کو ٹچ کرتے ہیں، وہ کالج کے لڑکے بتائیں گے سائنسداں بحث کرتے ہیں لوہا سے، سائنسداں بحث کرتے ہیں چاند سے، سائنسداں بحث کرتے ہیں سورج سے، سائنسداں بحث کرتے ہیں گائے کے دودھ سے، کہ ایک گائے گھاس کھاتی ہے، اسی گھاس سے بلڈ بھی بنتا ہے، اسی گھاس سے پاخانہ پیشاب بھی بنتا ہے، اسی پاخانہ اور خون کے
बीच से सफेद दूध निकलता है और उस दूध में न ब्लड की लाली होती है न पाखाना का पीलापन होता है। एक मेडिकल बायोलॉजी सुलूसी में इसमें रिसर्च होता है, मगर मेरा कुरान 13,000 साल पहले क्या पैगाम देता है। अल्लाह फरमाता है इन्ना लकुम फिल अनआमी लइबरा, कि जानवर में तुम्हारे लिए मकामे इबरत है। हम तुमको पिलाते हैं वो दूध जो खून और गोबर के बीच से निकलता है, सेहत बख्श निकलता है, शिफा बख्श निकलता है। कैसे तू दहरियत का शिकार होता है और जिस मदरसा की टूटी चटाई पर जिस इल्म को सिखाया जाता है, आज उस इल्म को सीखने वाले को लोग हकीर समझ रहे हैं, जलील समझ रहे हैं। ये उलमा है जिनकी वजह से आज हमारा वकार बाकी है, आज हम सही सलामत जिंदगी गुजार रहे हैं। ये उलमा है, उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। यानी जो काम नबी वली सालिहीन कर रहे थे, अब वो हमारी उम्मत के उलमा कर रहेंगे, फुकहा करेंगे, मुफ्तियाने दीन कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप इन आलिमे दीन की मजलिसों को अपने लिए गनीमत समझिए, इनसे कसबे फैज़ हासिल कीजिए। आप मदरसा है, मदरसा सिर्फ कुरान खानी के लिए बच्चों को बुलाने के लिए मत जाइए, मदरसा सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मौलाना को बुलाने के लिए मत जाइए। मदरसा कभी कभार जाइए तो पूछिए कि मेरे सरकार ने लड़की के सिलेक्शन के ताल्लुक से क्या कहा है, लड़का के नाम रखने के ताल्लुक से क्या कहा है। क्या नहीं मालूम कि आज हमारे समाज में, हमारे माशरे में ये बुराइयां फैल गई है। जहेज का मुतालबा, जहेज का डिमांड वक्त की किल्लत दामनगीर है। मैं कहना चाहता हूं, आज जो बेटी आयशा नाम की कूद कर नदी में जान दे दी, कभी गौर किया कि आज हमारी बेटियां क्यों मर रही है, आज हमारी बेटियां क्यों किसी के साथ भाग रही है? कभी नहीं गौर किया। जैसे ही आज हमारे लड़के जवान हुए, जवान होने के बाद जब हम उनकी बहू तलाश करने जाते हैं, लड़की तलाश करने जाते हैं, तो लड़की वाले से बोलते हैं हमारा कोई डिमांड, कोई मुतालबा नहीं है, बस आप लड़का को राजी कर लीजिए। अब वो लड़का बोलता है हमें फ्रिज चाहिए, हमें एयर कंडीशन मशीन चाहिए, हमें पल्सर गाड़ी चाहिए, इसके अलावा 5 लाख रुपया नगद चाहिए। अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जावेद हसन अमजदी कहना चाहता है कि जहेज देना न दहेज देना नबी की सुन्नत है, और जहेज कबूल करना नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत है, मगर जहेज मांग कर लेना किसी की सुन्नत नहीं है, बल्कि ये जुल्म है, ये जबर है, ये नाजायज है, ये सरासर गलत है। इसी जहेज के डिमांड और मुतालबे ने आज हमारे बहुत से इस्लामी बेटियों को, हमारी बेटियों को जवान होने के बाद घरों पर बैठे रहने पर मजबूर कर दिया है। यही वो जहेज का डिमांड और मुतालबा है जो आज हमारे बहुत से माँ और बापों को फांसी पर लटकने पर मजबूर कर दिया है। यही वो जहेज का डिमांड है कि आज हमारे समाज में बुराइयां आम तौर से हो रही है, एक लड़का लड़की के साथ भाग रही है। यही जहेज का डिमांड और मुतालबा है तो इस्लाम को बदनाम कर रहा है। अरे वो कदर क्या करेंगे शरीके हयात की, वो कदर क्या करेंगे शरीके हयात की, जिनकी नजर में प्यार की कीमत जहेज है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हमारा मुकाबला क्या है कि वो बारात की गाड़ियों में इतनी गाड़ी बारात ले गया है, 20 गाड़ी ले गया है, तो मैं बारात में 25 गाड़ी ले जाऊंगा। वो फला शख्स झिझरे का नाच कराया है बेटे की शादी में, तो मैं भी नाच कराऊंगा। फला शख्स ये गाड़ी खरीदा है तो मैं वो गाड़ी, उससे बेहतर गाड़ी खरीदूंगा। मगर कोई ये नहीं सोचता कि फला साहब 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो कल से मैं भी गुनाहों को तौबा करके 5 वक्त की नमाज के अलावा तहज्जुद भी पढ़ूंगा। कोई नहीं सोचता है कि अल्लामा कारी सिराजुद्दीन निजामी ने मदरसा कायम किया है कि फला साहब ने वहां बच्चों के लिए 1000 रुपया चंदा दिया है तो मैं उससे बढ़कर 2000 चंदा दूं। कोई नहीं सोचता कि फला इंसान अपने माँ बाप की खिदमत बेहतर तरीके से किया है तो मैं उससे बढ़कर खिदमत करूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं, एक आदमी
آدمی سے اچھا اس وقت ہوتا ہے جب اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، جب اس کا ویوہار اچھا ہوتا ہے، جب اس کا سوبھاؤ اچھا ہوتا ہے۔ وہی آدمی اللہ کو بھی پیارا ہوتا ہے اور مصطفیٰ کو بھی پیارا ہوتا ہے۔ وہی انسانوں کے نظر میں، سماج کے نظروں میں سب سے پیارا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بدلیے۔ یہ مت بولیے کہ آج ہم دعا کر رہے ہیں اللہ دعا قبول نہیں کر رہا ہے۔ کرونا وائرس پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے رہی ہے، ماں بہنیں دعا کر رہی ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ علماء کرام دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کی دعا کو رد کر دے رہا ہے۔ پیر صاحب دعا کر رہے ہیں، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ کبھی غور کیا کہ اللہ ہماری دعا کو کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ میرے نبی فرمائے تھے کہ جب سماج میں ایک بھائی دوسرے بھائی کی برائی بیان کرے گا، جب سماج کی بیٹیاں سروں سے دوپٹہ ہٹا کر غیر مردوں سے بات کرے گی، تو وہاں کے پیر صاحب دعا کریں گے اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ وہاں کے امام صاحب دعا کریں گے اللہ اس کی دعا کو رد کر دے گا۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا رہنا چاہیے، سماج میں رہے بھائی چارگی کے ساتھ، اخوت و محبت کے ساتھ۔ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا چلنا بولے نبی نبی، اس کا اٹھنا بولے نبی نبی، اس کا سماج میں رہنا بولے نبی نبی۔ جب مسلمانوں کا کردار، اخلاق، عادات، اطوار جب نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہو جائے گا تو ہم مسلمان یہاں بھی کامیاب نظر آئیں گے، وہاں بھی کامیاب نظر آئیں گے۔ اس لیے یہ مت بولنا کہ ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ہماری دعا کو کیوں نہیں قبول کر رہا ہے، غوث پاک کی کرامت کا نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے، خواجہ پاک کی کرامت کا نزول کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا قدم کہاں ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم دن میں کتنے بار جھوٹ بولتے ہیں، کتنے بار لوگوں کو دھوکہ دیا۔ ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے بلکہ غیروں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ نہیں، دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ پر غور کرو کہ ہم کہاں ہیں، ہمارا قدم کہاں ہے۔ اللہ تو ہر وقت موجود ہے، ہم تو مائل بکرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہروے منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم بدلو، عزتیں تمہارے لیے، تم بدلو، حکومتیں تمہارے لیے، تم بدلو۔ ساری کائنات جس دن تم بدل جاؤ گے ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ تم یہاں بھی رہو گے تو کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد وہاں کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے، سچ پر چلنے، سچ کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔